بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج سینئر اینکر پرسن سہیل وڑیچ نے بہت بڑی پیشگوئی کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے جو وزیر اعظم ہیں وہ خان صاحب ہی ہوں گے اور وہ بڑی آسانی سے جو ہیں وہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ آئیے انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ چلیے اس وقت پہلے پی ویڈیو ٹی آئی دیکھتے کا ہیں۔ ووٹ بینک زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب الیکٹیبلز کو توڑ کے اب جو ہے نون کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں پی ٹی کل جو خٹک صاحب والی جو موو ہوئی ہے، آپٹکس کی حد تک تو ظاہر ہے بڑی موو ہے کہ خان صاحب کی کو 2 دفعہ ہی کے پی کے میں گورنمنٹ ملی۔ پچھلے 10 سال سے جو وزراء اعلیٰ تھے وہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے، تو بڑی موو ہے آپٹکس کے اعتبار سے۔ کم از کم بھی 30-35 ایم پی ایم این اے چلا گیا۔ انتخابی سیاست کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے کہ اگر ابھی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس مثلا 70-80% ایوان ہے کے پی کے کا اکیلے، یا بہت کمفرٹیبلی 50% سے زیادہ کا تھا پچھلا ایوان، تو آج ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کر لیں یا نہیں۔ بہت سارا الیکٹیبل بھی ادھر سے ادھر گیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی جو موو ہے یہ پہلا بڑا انتخابی ڈنٹ ہے جو عمران خان صاحب کو پڑا ہے، کیونکہ پہلے جو پنجاب سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، وہ زیادہ الیکٹیبل نہیں ہے۔ ابھی تک صرف 20-25 کے قریب ایم این اے جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی میں 50 سے 60 لوگ، 60 سے 70 لوگ جو تھے وہ آئے تھے مختلف پارٹیوں سے جب 2018 میں ان کی حکومت بنی تھی۔ صحیح ہے۔ تو ابھی یوں سمجھے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اب اگلا سوال یہ ہے، مثلا کے پی کے اندر سوال یہ ہے کہ الیکٹیبلز تو آ گئے، ڈیفینیٹلی یہ بڑے طاقتور الیکٹیبلز ہیں، لیکن کیا ووٹ بینک بھی آیا ہے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں کیا اپنا نیریٹو بنا پاتے ہیں؟ وہ کس طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے اپنا نیریٹو بنائیں گے، جبکہ وہ آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ رہے اور صرف 9 مئی کے واقعے کے بعد تب جبکہ ان کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے پارٹی چھوڑی۔ تو اب ان کو یہ نیریٹو میکنگ جو ہے، کیا وہ تحریک استحکام پارٹی جیسا نیریٹو بنائیں گے کہ پہلے ایسے لگتا تھا کہ وہ نون کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نون تو ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہی، نہ نون اتنی زیادہ سیٹیں دے سکتی ہے، اور نون نے پہلے تجربہ بھی کیا 15 سیٹیں دینے کا، لیکن وہ تجربہ ٹوٹلی ناکام ہوا۔ اب جو ہے استحکام پارٹی شاید یہ نیریٹو بنانا چاہتی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا دونوں پارٹیوں کے خلاف، لیکن عمران خان کی خود ذاتی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں۔ تو کیا اب یہ وہ بنا پائیں گے؟ اس میں انہیں کتنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہوگی، ان کا سپوکس پرسن کون ہوگا، کس طرح سے وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسرا، کیا ترین خان جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب یہ فیوچر کے لیڈر بنیں گے، یا اب علیم خان صاحب جو ہیں وہ خود اس کی قیادت سنبھالیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ترین صاحب کی نائلی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کون جلسے سے خطاب کرے گا، کون جو ہے نیریٹو بنائے گا، کون پیسے۔ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک برقرار ہے، بلکہ وہ ری ایکٹیو بھی ہے، اور جتنی دیر تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے لوگوں کا غصہ بھی نہیں اترنے والا، اور وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کو کپتان کی غلطی سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھٹو صاحب تھے انہوں نے کئی غلطیاں کی، لیکن ووٹ بینک اسی طرح برقرار رہا۔ لوگ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، جب آپ کی غلطیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر چھوڑتے ہیں، اور یہ 8 سے 10 سال لگتے ہیں ووٹ بینک ٹوٹنے میں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے توڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے بہت بڑی پالیٹکس کھیلنی پڑے گی، بہت سے لوگ توڑنے پڑیں گے۔ مثلا میں نے جیسے کہا کہ آپ کو 70 سے 80 لوگ پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے تھے، کاف لیگ کے اور نون لیگ کے، تب جا کے پی ٹی آئی 2018 میں جیتی تھی۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا، اور دوسرا شہروں کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب کے شہروں میں بھی برقرار ہے، اور پنجاب کے شہروں میں کئی شہر جو جیسے لاہور اور گجرانوالہ ہے، یہاں تو نون کا بہت اثر ہے، لیکن باقی جو شہر ہیں
वहाँ पे इतना असर नहीं है नून लीग का। फैसलाबाद पिछली दफ़ा लूज कर गई थी नून लीग जो है, और इसी तरह सरगोदा के अंदर और दूसरे बड़े शहरों के अंदर वो असर नहीं रहा नून लीग का जो कभी हुआ था। अगरचे बिजनेस क्लास उसके साथ है, लेकिन बाकी मिडिल क्लास पीटीआई के साथ है। देखिए 2018 से हालात बदल गए हैं। 2018 में पीटीआई का इतना वोट बैंक नहीं था, अब और नून का वोट बैंक ज्यादा था। उस वक्त तो जबरदस्ती जो था इलेक्टेबल्स को ले जाके जो किसी तरह पीटीआई की हुकूमत बनाई गई। इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इलेक्टेबल्स को तोड़ के अब जो है नून को जितवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा सीटें पीटीआई जीतेगी और पीटीआई कंफर्टेबली हुकूमत भी बना सकती है वफाकी, और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलकर पीटीआई हुकूमत बना सकती है अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस तरह इलेक्शन नहीं होने। उसकी वजह यह है कि 2018 में भी ऐसे इलेक्शन नहीं हुए थे, दे वर नॉट फ्री एंड फेयर एंड फ्री। उससे पहले मनूवरिंग हुई थी। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि 80 के करीब लोग जो थे वो तोड़े गए थे इलेक्टेबल्स, ठीक है। और दूसरा, वोट बैंक को तोड़ने के लिए जस्टिस साकिब निसार साहब ने और अदालतों ने फैसले दिए थे। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया था। तो मेरा यह ख्याल है कि अब भी तकरीबन वही जो एक्ट है दोहराया जाएगा, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब नायल होंगे, शायद उनको जेल में भी भेजा जाएगा, शायद वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करेंगे। तो यही पिछली दफ़ा नवाज शरीफ के साथ हुआ कि उनको नायल किया गया, उनको जेल भेजा गया। तो तभी जाकर जो है नून लीग के इलेक्टेबल्स टूटे थे कि उनको ये यकीन दिलाया गया था कि आपकी अगली हुकूमत नहीं होगी। लेकिन अभी तक इतनी कामयाबी नहीं हुई। मैं आपको अर्ज पहले भी किया है कि 20-22 के करीब एमएनए सिर्फ टूटे हैं पीटीआई के